فریحہ کی عمر 38 سال تھی۔ باوقار اور پرکشش عورت تھی۔ وہ اپنی عمر سے کم لگتی۔ چھوٹی بہن ندا 23 سال کی، اس کا شوہر عرفان 32 کا خوبصورت پرکشش نوجوان تھا۔ فریحہ اپنی بہن کے گھر آئی کچھ دنوں کے لیے۔ آج کا دن عجیب تھا۔ فریحہ کے کمرے میں آنسو اس کے ہاتھ لرز رہے تھے۔ اس کے سامنے عرفان کھڑا تھا جو اس کی چھوٹی بہن ندا کا شوہر تھا، وہی عرفان جو اس سے 6 سال چھوٹا تھا۔ اور آج وہی عرفان فریحہ کے سامنے محبت کا اعتراف کر رہا تھا۔ عرفان کے چہرے پر کوئی شرمندگی نہیں تھی، اس کی آنکھوں میں جنون تھا اور لب پر پر اعتماد مسکراہٹ تھی۔ اس نے ایک قدم آگے بڑھایا اور دھیمی مگر پختہ آواز میں کہا، فریحہ، میں جانتا ہوں تم مجھ سے 6 سال بڑی ہو، میں جانتا ہوں میں تمہارے بہنوئی ہوں، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے ندا سے شادی کی کیونکہ خاندان نے چاہا، لیکن میرا دل تو تم پر آیا تھا جب پہلی بار تم نے مجھے مسکرا کر دیکھا تھا۔ فریحہ کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے غصے سے کہا، عرفان، تم پاگل ہو گئے ہو۔ تم میری چھوٹی بہن کے شوہر ہو اور مجھ سے 6 سال چھوٹے ہو۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ میری بہن نے تم سے محبت کی ہے اور تم اس کی بڑی بہن کے پیچھے پڑ گئے ہو۔ یہ کیا بے عزتی ہے؟ عرفان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ بس مسکراتا رہا اور پھر مڑ کر وہاں سے چلا گیا، لیکن اس کی آنکھوں میں وہ عزم تھا جو کہہ رہا تھا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹے گا۔ فریحہ اس واقعے کے بعد پوری طرح بے چین ہو گئی تھی۔ وہ اپنی چھوٹی بہن ندا کے سامنے یہ بات نہیں لا سکتی تھی، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ اس سے بہن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ ندا ایک بہت سادہ اور بھولی بھالی عورت تھی۔ وہ عرفان سے بہت پیار کرتی تھی اور اسے کبھی شک بھی نہیں تھا کہ اس کا شوہر اس کی بڑی بہن کی طرف دیکھتا ہے۔ عرفان نے فریحہ کو خط لکھنا شروع کر دیے۔ وہ اسے روزانہ ایک نیا پیغام بھیجتا جس میں اپنی محبت کا اظہار کرتا۔ وہ اس کی چھت پر کھڑے ہو کر اس کے کمرے کی کھڑکی کی طرف دیکھتا۔ وہ ہر ممکن موقع پر اس کے قریب آ جاتا۔ فریحہ گھبرا گئی تھی۔ اس نے اپنی ماں کو بتانے کی کوشش کی، لیکن ماں کو یقین نہیں آیا۔ ماں نے کہا، بیٹی، عرفان تو بہت نیک لڑکا ہے، وہ تم سے چھوٹا ہے اور وہ ایسا کچھ نہیں کر سکتا۔ فریحہ کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ سب کو سچ بتا دے، لیکن اسے ڈر تھا کہ اس سے خاندان میں جھگڑا ہوگا اور اس کی چھوٹی بہن کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ وہ خاموش رہی اور عرفان سے دور رہنے کی کوشش کرنے لگی۔ ایک دن عرفان نے فریحہ کو اپنے کمرے میں بلا کر کہا کہ وہ اس سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہے۔ فریحہ نے انکار کیا تو عرفان نے کہا کہ اگر تم نہیں آؤ گی تو میں سب کے سامنے آ کر تم سے محبت کا اعتراف کروں گا۔ فریحہ مجبوراً اس کے کمرے میں گئی۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، عرفان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ فریحہ چھٹکارا پانے کی کوشش کرنے لگی، لیکن عرفان جوان اور مضبوط تھا۔ اس نے فریحہ کے کان میں سرگوشی کی، فریحہ، میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں ندا کو طلاق دوں گا اور تم سے شادی کروں گا۔ چاہے تم مجھ سے بڑی ہو یا چھوٹی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فریحہ نے زور سے عرفان کو دھکیل کر الگ کیا اور غصے سے چلائی، تم پاگل ہو گئے ہو عرفان، تم میری چھوٹی بہن کو طلاق دو گے؟ میری بہن جو تم سے محبت کرتی ہے، میں تم سے 6 سال بڑی ہوں، تم میرے بہنوئی ہو، یہ سب غلط ہے۔ لیکن عرفان اپنی بات پر ڈٹا رہا۔
اس نے اگلے ہی دن ندا کو طلاق دے دی۔ ندا کا دل ٹوٹ گیا، وہ اپنے ماں باپ کے گھر واپس آ گئی اور پورا خاندان شک میں آ گیا۔ عرفان کے والدین نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ نہیں مانا۔ اس نے صاف کہہ دیا کہ اس کا دل فریحہ کے ساتھ لگ گیا ہے اور وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، چاہے وہ اس سے بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ فریحہ کے والدین بہت ہی غصے میں تھے۔ انہوں نے عرفان کو گھر سے نکال دیا اور اسے دھمکی دی کہ اگر وہ فریحہ کے قریب آیا تو اس کے خلاف قانونی کارروائی کریں گے۔ لیکن عرفان نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ وہ رات دن فریحہ کے گھر کے باہر گاڑی میں بیٹھا رہتا۔ اس کی نظریں صرف فریحہ کو ڈھونڈتی تھیں۔ فریحہ کا دل بھی ندا کے دکھ سے ٹوٹ رہا تھا اور وہ عرفان کے اس جنون سے بہت ڈرتی تھی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ دنوں کے لیے لاہور اپنی چچی کے گھر چلی جائے تاکہ عرفان سے دور رہ سکے۔ فریحہ لاہور چلی گئی، لیکن عرفان کو اس کا پتہ چل گیا۔ وہ بھی لاہور پہنچ گیا۔ اس نے چچی کے گھر کے باہر ڈیرا ڈال لیا اور فریحہ کو تنگ کرنے لگا۔ ایک رات جب پورا گھر سو رہا تھا تو عرفان نے گھر کا گیٹ توڑ دیا اور اندر گھس آیا۔ اس نے فریحہ کے کمرے کا دروازہ کھولا اور اسے اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھا لیا۔ فریحہ چیخ رہی تھی، لیکن اس کا کوئی سننے والا نہیں تھا۔ عرفان نے گاڑی تیز رفتار میں بھگا دی اور فریحہ کو ایک دور دراز پہاڑی علاقے میں واقع اپنے فارم ہاؤس میں لے گیا۔ فریحہ نے پوری رات چیخ کر کہا، چھوڑو مجھے عرفان، تم پاگل ہو گئے ہو، تم مجھ سے 6 سال چھوٹے ہو، تم میری بہنوئی ہو، خدا کا خوف کرو، میرے گھر والے تمہیں ڈھونڈ لیں گے، تم جیل جاؤ گے۔ لیکن عرفان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کا چہرہ سنگین تھا اور اس کی آنکھوں میں صرف جنون تھا۔ فارم ہاؤس پہنچ کر عرفان نے فریحہ کو ایک خوبصورت کمرے میں بٹھایا اور دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ فریحہ رو رو کر تھک گئی تھی۔ وہ بستر پر گر پڑی اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا ہوگا۔ اگلی صبح عرفان نے کمرے میں آ کر ناشتہ رکھا اور کہا، فریحہ تم آرام کرو، میں تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہیں دوں گا، لیکن میں تمہیں کسی اور کے حوالے نہیں کروں گا۔ تم صرف میری ہو اور آج ہی ہم نکاح کریں گے، چاہے تم مجھ سے بڑی ہو یا چھوٹی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فریحہ نے غصے سے کہا، تم پاگل ہو عرفان، تم نے میری چھوٹی بہن کو طلاق دی، میری بہن کا دل توڑ دیا، میری زندگی برباد کر دی، اور اب تم مجھ سے نکاح کرنا چاہتے ہو۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، میں کبھی تم سے شادی نہیں کروں گی۔ عرفان نے پرسکون لہجے میں کہا، تمہیں کرنا پڑے گی فریحہ، میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اگر تم نے نکاح سے انکار کیا تو میں تمہارے پورے خاندان کو مار دوں گا اور تمہیں یہاں قید رکھوں گا اور کوئی تمہیں ڈھونڈ نہیں پائے گا۔ لیکن اگر تم نے نکاح قبول کر لیا تو میں تمہیں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ فریحہ نے عرفان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اسے وہاں ایک عجیب سی تکلیف دکھائی دی، لیکن اس کا دماغ کہہ رہا تھا کہ یہ سب کچھ غلط ہے۔ لیکن عرفان نے اپنی ضد جاری رکھی۔ اس نے مولوی صاحب اور 2 گواہ بلوا لیے اور فریحہ کو نکاح پر مجبور کر دیا۔ فریحہ نے آنسوؤں کے ساتھ قبول ہے کہا تو عرفان کے چہرے پر فتح اور سکون کی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے تمام گواہوں کے سامنے فریحہ کی پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا، مبارک ہو بیگم، آج سے تم مکمل طور پر میری ہو۔ مولوی صاحب اور گواہ رخصت ہونے کے بعد فارم ہاؤس میں ایک عجیب سی خاموشی چھا گئی۔
कमरे में अब सिर्फ फरीहा और इरफान थे। फरीहा का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। वो कमरे के एक कोने में बैठी हुई थी और इसकी आंखें खौफ से फैली हुई थीं। इरफान ने कमरे का दरवाज़ा अंदर से बंद किया और चाबी अपनी जेब में डाल ली। वो धीरे धीरे फरीहा की तरफ बढ़ा। फरीहा उठकर खड़ी हो गई और पीछे हटने लगी। इसकी पीठ दीवार से जा लगी। इरफान अब इसके बिल्कुल करीब था। इसकी सांसें फरीहा के चेहरे पर पड़ रही थीं। फरीहा ने धीमी आवाज़ में कहा, इरफान मुझे छोड़ दो, मैं तुमसे 6 साल बड़ी हूँ, तुम मेरे बहनोई थे, ये सब गलत है। इरफान ने इसे अपनी बाहों में भर लिया और इसके कान में धीमी सरगोशी की। फरीहा, अब तुम मेरी बीवी हो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ। तुम्हारे और मेरे दरमियान कोई बहन नहीं, कोई उम्र का फ़र्क नहीं। अब सिर्फ तुम और मैं हैं। तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। फरीहा की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रही थी। इरफान ने आहिस्ता से इसके गाल पर अपना हाथ रखा और इसके आंसू साफ कर दिए। फिर इसने फरीहा का चेहरा अपने हाथों में लिया, इसकी आंखों में देखा। इसकी निगाहों में इतनी गहराई थी, इतना जुनून था, इतना प्यार था कि फरीहा की सांसें रुक गईं। इरफान आहिस्ता आहिस्ता इसके करीब हुआ और इसके होंठों को अपने होंठों से छुआ। फरीहा के पूरे जिस्म में बिजली सी दौड़ गई। इसने हल्की सी मज़ाहमत की, लेकिन इरफान के होंठों की नरमी ने इसे अपना कैदी बना लिया। इरफान ने इसे अपनी बाहों में मजबूती से भर लिया और इसके होंठों पर दबाव बढ़ा दिया। फरीहा की मज़ाहमत कमज़ोर पड़ती गई। इसके हाथ जो इरफान को रोकने के लिए उठे थे, अब वो बेसाख्ता इसके कंधों पर आ गए। इरफान ने फरीहा को बिस्तर की तरफ ले जाना शुरू किया। फरीहा के कदम लड़खड़ा रहे थे। इरफान ने इसे आहिस्तगी से बिस्तर पर बिठाया और फिर अपने घुटनों के बल बैठकर इसके सामने आया। इसने फरीहा का हाथ अपने हाथ में लिया और इसकी उंगलियों को चूमा, फिर इसके बाजू पर, फिर इसके कंधे पर। फरीहा के जिस्म में एक सनसनी दौड़ गई। इरफान ने धीमी आवाज़ में कहा, फरीहा, तुम्हें पता है मैंने कितनी रातें तुम्हारे बारे में सोच कर गुजारी हैं। तुम्हारा चेहरा मेरी आंखों के सामने रहता है। तुम्हारी आवाज़ मेरे कानों में गूंजती है। तुम मेरी रूह में बसी हो और आज तुम मेरे सामने हो और तुम मेरी हो। इसने फरीहा को बिस्तर पर लेटा दिया और इसके ऊपर झुक गया। फरीहा की सांसें तेज़ तेज़ चल रही थीं। इसका दिल इसके सीने में धड़क रहा था, जैसे फट जाएगा। इरफान ने इसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और इसकी पेशानी बोसा दी, फिर इसकी आंखों के पास, फिर इसके गालों पर और फिर दोबारा इसके होंठों पर। इस बार इसका बोसा बहुत गहरा और लंबा था। फरीहा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसे महसूस हो रहा था कि इरफान के हाथ इसके जिस्म पर पड़ रहे हैं। इसने अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए, एक एक बटन खोलता हुआ, और इसके साथ ही वो फरीहा के लिबास को भी रास्ता दे रहा था। फरीहा ने महसूस किया कि इसका दुपट्टा सरक रहा है और फिर इसका कुर्ता। इरफान ने इसे मुकम्मल तौर पर खोल दिया था। फरीहा ने अपनी आंखें खोलीं तो इरफान इसके ऊपर झुका हुआ था। इसकी आंखों में मोहब्बत का समंदर था और होंठों पर एक फातिहाना मुस्कुराहट। इसने फरीहा के कान में सरगोशी की, डरो मत मेरी जान, तुम महफूज हो मेरे पास। इरफान ने अपना कुर्ता उतारा और इसका मजबूत और हसीन जिस्म सामने आया। फरीहा की नज़रें इसके कंधों और सीने पर ठहर गईं। इरफान बहुत खूबसूरत था। इसकी जिल्द शफाफ थी और इसकी आंखों में एक चमक थी जो फरीहा को अपनी तरफ खींच रही थी।
عرفان نے فریحہ کو اپنی طرف کھینچا اور اس کے جسم کو اپنے جسم سے چپکا دیا۔ فریحہ نے محسوس کیا کہ اس کے جسم کی گرمی اس کے وجود میں پگھل رہی ہے۔ عرفان نے اس کی گردن پر بوسے دینا شروع کر دیے، ہلکے ہلکے، پھر تیز اور گہرے۔ فریحہ کی سانسیں بے قابو ہونے لگیں، اس کے منہ سے ہلکی سی آہ نکل گئی۔ عرفان نے اسے اور قریب کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبا لیا۔ اس بار بوسہ بہت جذباتی تھا، جیسے کوئی چھلکا پھٹ رہا ہو۔ فریحہ نے محسوس کیا کہ عرفان کے ہاتھ اس کی کمر پر ہیں اور اس کی کمر کے نیچے وہ اسے اپنی طرف کھینچ رہا تھا اور وہ خود کو اس کے حوالے کر رہی ہے۔ عرفان نے اس کی جلد کو چھوا، اس کی ہر انگلی اس کے وجود میں آگ بھر رہی تھی۔ فریحہ کی سسکیاں بند ہو گئیں، اس نے اپنے ناخن عرفان کی پشت پر گاڑ دیے۔ عرفان نے درد کا اظہار کرتے ہوئے مسکرایا اور کہا، تم بہت خوبصورت ہو فریحہ۔ فریحہ نے جواب نہیں دیا، تو بس عرفان کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے سامنے کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، کوئی بہنوئی نہیں تھا، بلکہ ایک مرد تھا، ایک مضبوط اور پرجوش مرد جو اس کی ملکیت چاہتا تھا اور وہ خود کو اس کی ملکیت بننے سے روک نہیں پا رہی تھی۔ عرفان نے فریحہ کے جسم کو چومنا شروع کیا، اس کی گردن سے نیچے، اس کے کندھوں پر اور پھر اس کے سینے پر۔ فریحہ نے محسوس کیا کہ اس کا جسم عرفان کے ہاتھوں میں پگھل رہا ہے، اس کی تمام مزاحمت ختم ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ عرفان کے بالوں میں ڈال دیے اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ عرفان اس کے اوپر تھا اور اس کی خوشبو فریحہ کے ناک بھر رہی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹ فریحہ کے ہونٹوں پر رکھے اور پھر دھیرے دھیرے اس کے اندر داخل ہوا۔ فریحہ نے ایک بار پھر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور اپنے آپ کو اس لمحے کے حوالے کر دیا۔ عرفان کی ہر حرکت اس کے وجود میں ایک نیا جذبہ بھر رہی تھی۔ عرفان کی سانسیں بھاری ہونے لگی تھیں، وہ فریحہ کو اور قریب لا رہا تھا اور اس کی ہر حرکت میں ایک عجیب سی شدت تھی۔ فریحہ کی سسکیاں بے قابو ہو رہی تھیں، اس نے اپنے ہاتھ عرفان کی کمر پر رکھے اور خود کو اس کے ساتھ ہم آہنگ کر لیا۔ کچھ ہی لمحوں میں عرفان نے اپنی پوری شدت سے فریحہ کو اپنا بنا لیا اور جب وہ مکمل طور پر اس میں سما گیا تو فریحہ کے منہ سے ایک چیخ نکل گئی جس میں درد بھی تھا اور سکون بھی۔ عرفان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور اس کے کان میں سرگوشی کی۔ اب بتائیں، کیا میں چھوٹا ہوں فریحہ؟ فریحہ نے اپنے ہونٹوں کو بھینچا اور عرفان کی آنکھوں میں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی تھا لیکن ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، تم بہت بڑے ہو عرفان، بہت بڑے۔ عرفان نے مسکرا کر اس کی پیشانی کو بوسہ دیا اور پھر ایک بار اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ اس بار اس کا بوسہ نرم اور محبت بھرا تھا۔ فریحہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور عرفان کے سینے پر سر رکھ دیا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں سنائی دے رہی تھیں جو اس کی دھڑکنوں سے ہم آہنگ تھیں، لیکن جیسے ہی عرفان نے ایک بار پھر حرکت کرنا شروع کی، فریحہ کے جسم میں ایک بار پھر سنسنی دوڑ گئی۔ اس بار عرفان اور تیز اور پرجوش تھا، جیسے اس نے اپنی تمام تر شدت کو ایک لمحے میں نکالنا چاہتا ہو۔ فریحہ نے محسوس کیا کہ اس کا جسم عرفان کی ہر حرکت کے ساتھ لرز رہا ہے۔ اس کی منہ بے قابو سسکیاں نکل رہی تھیں اور عرفان کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ عرفان نے دھیمی آواز میں کہا، تم بہت حسین ہو فریحہ، تم میری ہو، صرف میری، اور کوئی تمہیں مجھ سے نہیں چھین سکتا۔ اس نے فریحہ کو ایک بار پھر اپنی طرف کھینچا، اس کے ہونٹوں پر ایک گہرا اور لمبا بوسہ دیا۔ فریحہ نے اپنے ہاتھ
عرفان کی گردن پر ڈال دیے اور اسے اپنی طرف کھینچا۔ اس کے ہونٹوں کا جواب دیا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی اور کمرے میں صرف ان کی سانسوں کی آواز تھی۔ عرفان نے فریحہ کو ایک بار پھر اپنی باہوں میں بھر لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر کہا، سو جاؤ میری جان، کل سے ہماری نئی زندگی شروع ہوگی۔ فریحہ نے اپنی آنکھیں بند کر لیں اور عرفان کے سینے پر رکھ کر سو گئی۔ اس کی نیند میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے اسے اپنا ٹھکانہ مل گیا ہو۔ اگلی صبح جب فریحہ کی آنکھ کھلی تو عرفان اس کے ساتھ بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک گلاس پانی تھا اور چہرے پر مسکراہٹ۔ اس نے فریحہ کا ہاتھ تھام کر کہا، صبح بخیر بیگم۔ فریحہ نے شرم سے آنکھیں نیچی کر لیں۔ عرفان نے ہنس کر کہا، اب شرم کیسی، تم میری بیوی ہو، چاہے تم مجھ سے 6 سال بڑی ہو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فریحہ نے آہستہ سے کہا، عرفان، کل رات کے بارے میں مجھے اپنی بہن کا دکھ ہے۔ وہ میرے سامنے تھی اور اس کا دل ٹوٹا تھا اور میں یہاں تمہارے ساتھ ہوں۔ عرفان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، فریحہ میں جانتا ہوں تمہیں اپنی بہن کا دکھ ہے، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ میں نے ندا کو اس لیے چھوڑا کیونکہ میرا دل تم سے تھا۔ میں اس کے ساتھ جھوٹی محبت نہیں کر سکتا تھا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں کبھی تکلیف نہیں دوں گا، تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا اور تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ فریحہ نے عرفان کی آنکھوں میں دیکھا، اسے وہاں ایک سچائی دکھائی دی۔ اس نے آہستہ سے عرفان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور کہا، مجھے وقت چاہیے عرفان، میں یہ سب قبول تو کر لوں، لیکن میرے دل کو ابھی بہن کا دکھ ہے۔ عرفان نے اس کی پیشانی بوسہ دی اور کہا، تمہیں جتنا وقت چاہیے میں تمہیں دوں گا، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں کبھی نہیں چھوڑوں گا، چاہے تم مجھ سے بڑی ہو یا چھوٹی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ چند روز بعد عرفان اور فریحہ کراچی واپس آئے۔ جب فریحہ نے اپنے گھر میں قدم رکھا تو اس کے والدین کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کی بہن ندا وہاں بیٹھی تھی، جس کا چہرہ اداس تھا۔ فریحہ کا دل ٹوٹ گیا۔ وہ اپنی بہن کے پاس گئی اور اسے گلے لگا لیا۔ ندا نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، میں نے تمہیں معاف کر دیا فریحہ، تمہارا کوئی قصور نہیں تھا۔ عرفان نے مجھے چھوڑا کیونکہ وہ تم سے محبت کرتا تھا اور یہ اس کا فیصلہ تھا۔ میں تمہیں اپنی بہن نہیں کھونا چاہتی، چاہے تم مجھ سے 8 سال بڑی ہو یا چھوٹی، تم میری بہن ہو۔ فریحہ نے ندا کا ہاتھ تھام کر کہا، ندا، میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں اور مجھے بہت دکھ ہے یہ سب ہوا، لیکن میں اب عرفان کی بیوی ہوں، میں نے بھی اسے قبول کر لیا ہے۔ مجھے امید ہے کہ تم مجھے معاف کرو گی۔ ندا نے مسکراتے ہوئے کہا، تم میری بہن ہو، ہمیشہ رہو گی، میں تمہیں معاف کرتی ہوں۔ عرفان نے اس وقت آگے بڑھ کر ندا سے معافی مانگی اور کہا، ندا، میں جانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت بڑا ظلم کیا ہے، لیکن میں اپنے دل کا جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ میں فریحہ سے محبت کرتا ہوں اور میں اسے خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کروں گا، چاہے وہ مجھ سے بڑی ہی کیوں نہ ہو۔ ندا نے عرفان کو دیکھا اور کہا، تم نے میرا دل توڑا عرفان، لیکن تم سچے تھے اپنے جذبات میں تمہیں معاف کرتی ہوں، لیکن تمہیں فریحہ کو کبھی دکھ نہیں دینا، ورنہ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی۔ چند مہینے گزر گئے اور حالات آہستہ آہستہ معمول پر آ گئے۔ عرفان نے فریحہ کو وہ سب کچھ دیا جو اس نے وعدہ کیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ بہت نرمی اور محبت سے پیش آتا، اس کی ہر خواہش پوری کرتا، اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ فریحہ بھی
اب عرفان کے ساتھ راحت محسوس کرنے لگی تھی۔ اس کا دکھ کم ہو گیا اور وہ اپنی نئی زندگی کو قبول کر چکی تھی۔ ایک شام جب فریحہ اور عرفان اپنی بالکنی میں کھڑے تھے، فریحہ نے عرفان کے کندھے پر سر رکھ کر کہا، عرفان، تم نے میری زندگی بدل دی ہے۔ پہلے میں تم سے ڈرتی تھی، نفرت کرتی تھی، لیکن آج میں تم سے پیار کرتی ہوں، چاہے تم مجھ سے 6 سال چھوٹے ہو۔ عرفان نے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا اور کہا، میں نے تم سے پہلے دن سے محبت کی تھی فریحہ، اور میں اس محبت کو نبھاؤں گا، چاہے دنیا مجھے کچھ بھی کہے۔ تم میری روح ہو اور میں تمہارے بغیر کچھ بھی نہیں، چاہے تم بڑی ہو یا چھوٹی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بارش کی ہلکی فوار شروع ہو گئی اور دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں اپنے مستقبل کے خواب دیکھنے لگے۔ فریحہ کو احساس ہو رہا تھا کہ شاید یہ سب غلط تھا، لیکن اس کا دل عرفان کے ساتھ تھا اور وہ اپنی نئی زندگی میں خوش تھی۔ کچھ ہی دنوں بعد ندا نے بھی اپنی زندگی سنبھال لی۔ اس نے ایک اچھے لڑکے سے شادی کر لی اور اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئی۔ فریحہ اور ندا کی بہنوں کا رشتہ پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہو گیا تھا۔ ندا نے فریحہ کو ایک بار پھر گلے لگا کر کہا، تم میری بہن ہو اور ہمیشہ رہو گی۔ میں نے تمہیں معاف کر دیا اور میں چاہتی ہوں کہ تم خوش رہو، چاہے تم مجھ سے بڑی ہو یا چھوٹی۔ فریحہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ اس نے ندا کو گلے لگا لیا اور کہا، تم بہت اچھی ہو ندا، خدا تمہیں ہمیشہ خوش رکھے۔ اور اس طرح عرفان اور فریحہ کی محبت کی کہانی ایک نئے موڑ پر آ کر ختم ہو گئی تھی، جہاں غلطیوں کو قبول کیا گیا تھا، دلوں کو سمجھا گیا تھا، عمر کے فرق کو نظر انداز کیا گیا تھا اور محبت کو ایک نیا موقع دیا گیا تھا۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو تو میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں تاکہ مزید کہانیاں آپ تک پہنچ سکیں۔